أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دینی اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے مقتدا ہیں۔ کسی چیز پر سارے صحابہ اگر جمع ہو جائیں تو ساری امت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس چیز کو قبول کریں، بلکہ صحابہ کی زندگی، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، ان کی زندگی دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کے بندے کو ایسا جینا چاہیے۔ حقیقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل اسوہ اور نمونہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت اور اپنی تربیت سے اپنے بعد ایسے افراد چھوڑے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے والوں کے لیے اسوہ ہیں۔ نبی کی پیروی کیسے کی جائے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ہم کو بتلایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، لہذا ہمارے لیے اسوہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زندگی کے تمام امور میں کامل طور پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلانے کے لیے بھی اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہو کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ مطلوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، لیکن آپ کی اتباع کیسے کی جائے؟ اس کے لیے کوئی رول ماڈل تو ہونا چاہیے کہ نبی کی پیروی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے صحابہ کو پیدا کیا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو کہ نبی کا پیروی کرنے والا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معاملہ اس سلسلے میں سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے، ایک مسئلہ سمجھ لیجیے۔ اگر ایک آدمی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ امامت کیسے کی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کے سمجھ جائے گا، لیکن مسئلہ مقتدی کا اگر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی نہیں بنتے تھے، آپ امام بنتے تھے۔ تو امام کیسا ہونا چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور مقتدی کیسا ہونا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں آپ جوتیاں پہنے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں کنکریاں تھیں اور اس زمانے میں جوتی پہن کر بھی نماز پڑھی جاتی تھی بشرطے کہ جوتیاں پاک ہوں. اس میں کوئی حرج نہیں. آج نہیں، آج قالین وغیرہ ہیں تو کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا، لیکن شرعی اعتبار سے آج بھی وہ جائز ہے. سفر وغیرہ میں اگر آدمی ہو اور اس کی جوتیاں پاک ہوں اور جوتیاں نکالنے میں کھونے کا یا کچھ اور خدشہ ہو، آدمی جوتیاں پاک ہیں تو پہنے ویسے سفر میں میدان میں نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. تو آپ نماز پڑھا رہے تھے جوتیاں پہنے ہوئے، نعال. اب نماز ہی میں آپ نے جوتیاں نکال دی تو پیچھے صحابہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جن میں سے بعض جوتیاں پہنے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا آپ نے نماز میں جوتیاں اتار دی، انہوں نے بھی جوتیاں اتار دی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیوں جوتیاں اتاری؟ سوال ہے کہ آپ کو معلوم کیسے پڑا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے پیچھے کو بھی دیکھتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ آپ کے لیے تھا. نماز کی حالت میں، ہر حال میں نہیں، نماز کی حالت میں آپ پیچھے کا بھی دیکھتے تھے. یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں ماننے میں کوئی پرابلم ہے نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا تھا کہ انی اراکم من وراء ظہری، میں اپنے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں، مجھ سے تمہارا خشوع چھپا ہوا نہیں ہے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تم نے کیوں جوتیاں اتاری؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ کوئی بہت بڑا فلسفہ اور ایسا اور یوں اور تم، کچھ نہیں. کہا کہ آپ نے اتار دی، ہم نے بھی اتاری. آپ نے جب نماز میں امام صاحب نے جوتیاں اتار دی، اور امام کون؟ ہمارا نبی، جس کی ساری زندگی میں پیروی کا عمومی حکم اللہ کا ہے، تو اتنی بھی دیری نہیں کریں گے کہ نماز کے بعد پوچھیں گے یہ کیا مسئلہ ہے، ایسا کچھ کرنا ہم نے بھی کرنا نہیں. نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے اتاری تھیں کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے، تلوے میں جوتی میں نجاست لگی ہوئی ہے، لہذا جوتیاں اتار دیجئے، کیونکہ نماز میں نجاست کے ساتھ پڑھی جا سکتی نماز نہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ایک عمومی حکم ہے جس کے اور بھی معنی ہیں، جس میں یہ بھی آتا ہے کہ صریح معنی یہ بھی ہے اس کے کہ کپڑوں کو پاک رکھا جائے، اور لباس میں جوتیاں بھی آتی ہیں. جوتیاں آدمی پہنتا ہے نا، تو پہننے کی چیزوں میں وہ آتی، وہ لباس میں آتی. اسی لیے علماء نے لباس کے ابواب میں جوتیوں کو بھی اور انگوٹھی کو بھی شمار کیا ہے. وہ پہنا جاتا ہے، وہ لباس میں آتا ہے. تو مجھ کو جبریل نے کہا کہ آپ کی جوتیوں میں نجاست ہے، لہٰذا میں نے جوتیاں اتار دیں. اور تم میں سے بھی جب کوئی مسجد میں آئے اور جوتیاں ہوں تو پہلے تلوے وغیرہ اچھی طرح سے دیکھ لے، اگر نجاست ہے تو رگڑ کے اس کو صاف کر دیں اور پھر مسجد میں داخل ہو. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں کامل تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیے جانے کے اعتبار سے کامل تھے. سمجھ میں آ رہی بات کہ اسوا کے اعتبار سے کامل، اور اسوا کو اپنانے کے اعتبار سے اسوا کون ہے؟ تو یہ سب سے بہترین پیروی کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کا مطلب ایسا کرنا ہے. لہذا نبی کی اتباع کیسے کی جانی چاہیے، اس کے لیے اگر ہم کو دلیل، رہنما، اور اس کے لیے اگر کوئی ہم کو اسوا چاہیے تو صحابہ سے بہتر کوئی اسوا ملنے والا نہیں ہے. ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور کامل درجے میں بہترین طور پر جیسے آپ نے کیا ویسے کرنا ہر معاملے میں. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو پیشاب پاخانے کے لیے چنا
اس کو یہ بھی چنتے تھے کہ یہی جگہ نبی نے چنی، ہم بھی اس کو پابند ہیں، ہم بھی یہاں کریں گے پیشاب پاخانہ۔ اور جس جگہ آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے لیٹے، وہ بھی اسی پیڑ کو چنتے تھے کہ نبی نے اس کو چنا ہے تو کچھ تو بات ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہمارا انتخاب ہے۔ یہ کمال زندگی میں آنا، صحابہ اگر نہیں ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نبی کی پیروی کیسے کرنا چاہیے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کامل درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے۔ متبع اتباع کرنے والا، اتباع پیروی کرنا، فالو کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، پیچھے چلنا۔ اتبع میں اور اتباع میں فرق ہوتا ہے۔ اتبع تو ہوتا ہے کہ بالکل نقشہ بنقشہ جو قدم بقدم چلنا، اور اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے میں پیروی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام نہیں پہچاننا انسان کے لائق نہیں ہونے کی دلیل ہے۔ میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا، لائق نہیں ہونا۔ ایک آدمی اگر صحابہ کی فضیلت کو نہیں جانتا ہے، ان کے مقام کو نہیں جانتا ہے، یہ خود لائق نہیں ہے۔ اور جو آدمی صحابہ کو برا کہتا ہے واقعی یہ نالائق ہے، واقعی یہ آدمی برا ہے۔ چھوٹا برا ہے نہیں، یہ بہت بڑا برا ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے صحابہ انسان تھے، نبی کی شان میں گستاخی نہیں چلے گی، ہاں لیکن صحابہ انسان ہیں، کچھ بولے تو چلتا ہوں، وہ کیا ہوتا اس میں، انسان ہے وہ، ہم انسان وہ بھی انسان۔ تو یہ آدمی بدتمیز ہے، یہ آدمی ناشکرا ہے کہ جس نے احسان کیا اس تک دین کو پہنچایا، یہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اس بارے میں ہے۔ یہ چاہے کتنے مجاہدے کر لیں، یہ صحابہ کی ایک رات کی عبادت کے برابر زندگی بھر کی عبادت اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ جن حالات میں، جس دور میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، جس کے پیچھے تاریخ کی طاقت نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے انسان تھے، کیسی اعلیٰ شخصیت تھی، ساری دنیا آپ کا لوہا مانتی ہے۔ آج ہمارے پاس تاریخی اعتبار سے بھی شواہد ہیں، اتنے زمانوں کی تاریخ ہمارے پاس ہے کہ اتنے سالوں سے، صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہاڑ سے بھی زیادہ اونچی ثابت ہو چکی ہے۔ نہیں ماننے والوں نے بھی آپ کو مانا ہے۔ آپ کا دین، لایا ہوا دین آج بالکل پھیل چکا ہے، اس کا مٹانا اب ممکن نہیں ہے۔ اس کے خلاف بولنے والے تھوڑے ہی دنوں میں ذلیل ہو جاتے، اس کے خلاف بولنے والے لوگ بے قیمت ہو جاتے ہیں، اس پر آنچ اٹھانے والے، اس کے بارے میں شک شبہ پیدا کرنے والے خود مشکوک ہو جاتے ہیں۔ نہ سائنس اس کو توڑ پاتا ہے، نہ تاریخ، نہ فلسفہ، نہ انسانوں کی بیہودہ باتیں اس دین کو مٹا نہیں پاتی ہیں۔ ہمارے پاس ہسٹوریکل بیکنگ ہے، سائنٹیفک بیکنگ ہے، اور سماج کے بدلاؤ کے اعتبار سے ایک پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ اسلام کا سکسیس ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کے سامنے تھا، ایک صاحب ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے پیچھے دشمن اتنے لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پتھر آ کے ہم کو بھی لگیں گے۔ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے مصیبت کی ناؤ میں بیٹھو۔ ان کا ساتھ دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنے سینے کو تیروں کے لیے تیار کرنا پڑے گا، اپنے سر کو پتھروں کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ اپنے دشمن اپنے آپ بن جائیں گے، خالی ان کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے تو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو دشمن بن جائیں گے۔ سارے عرب سے، قریش سے، قبیلوں سے دشمنی مولنی پڑے گی، سماج کے اندر اجنبی بننا پڑے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، مار کے کاٹ کے کہیں پھینک دیے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا کہ کیوں اس کو مارا۔ یہ حال تھا۔ اس زمانے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جانا اور ہر اعتبار سے آپ کی بات ماننا اور آپ کا ساتھ دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج بہت آسان ہے، تب آسان نہیں تھا. تب آپ کی شخصیت عالمی شخصیت نہیں تھی. آپ مکہ میں ایک انسان، اکیلا انسان لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. لوگ مانتے کہ نہیں مانتے، اس کا کیا ہوتا کیا معلوم، آگے کیا ہوتا معلوم نہیں. ایک ایسی اجنبی آواز جو پورے سماج سے ہٹ کے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا. بڑی عجیب بات ہے. انسان بھی رسول رہتا کیا؟ موت کے بعد زندگی ہے؟ سب عجیب. اور اکیلا انسان امی، پڑھا لکھا بھی نہیں، یتیم، ان کی بات مانے ہم لوگ. اور یہ پڑھے لکھے بھی تھے صحابہ میں سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایجوکیٹڈ لوگ. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس دور میں پہچانا یہ نبی ہے. وہ پہچاننا، سپورٹ کے بغیر کسی کی شخصیت کو پہچاننا بہت بڑی ہوتی چیز. بغیر کسی یعنی سپورٹیو ایلیمنٹس کے بغیر جوہر کی بنیاد پر کسی کو پہچاننا، یہ واقعی ہے، بات میں دم ہے. پاور ہے پیچھے، 1,00,000 لوگ پیچھے ہیں، ہتھیار ہے، حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، ڈگری ہے، سب کچھ ہے. کچھ تو رہے گا. آدمی آج بولتا ہے اسے کچھ تو ہوگا. آدمی کچھ اتنا پیچھے تھوڑی پاگل تھوڑی رہتے لوگ. جب اتنے لوگ مان رہے تو ہے نا پھر صحیح. ایک آج داعیہ انسان کے پاس، اس وقت نہیں تھا. اس وقت الٹا تھا معاملہ. اتنے لوگ غلط بول رہے تو صحیح تھوڑی رہے گا. وہاں کیسا تھا سچویشن؟ پورا مکہ غلط بول رہا ہے ان کو. اور ڈگریز کیا کیا مل رہی ہیں. کوئی بولتا پاگل ہے، کوئی بولتا کاہن ہے، کوئی بولتا جادوگر ہے، کوئی بولتا جھوٹا ہے، کوئی کیا بولتا ہے. ایسے القاب کے درمیان صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور کہنا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ واقعی اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ واقعی بہت باریک بین اور بہت عقل مند تھے. جو آدمی حق کو پہچانے اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. ساری دنیا معلوم ہے، حق نہیں معلوم تو بے وقوف ہے. یہ اصل آدمی کی سمجھداری کیا ہوتی ہے؟ جاننے کی چیز کو جاننا، سمجھنے کی چیز کو سمجھنا. آل فال دنیا بھر کی سب چیزیں سمجھتی، اس کو نبی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ قیمتی آدمی نہیں ہے. اور چاہے اس کے پاس دنیا کی ڈگریاں نہ ہو، مال نہ ہو، وہ غلام ہو، کالا کلوٹا غلام ہو، لیکن وہ جان رہا ہے یہ نبی ہے. سب مل کے مجھ کو ماریں گے، پیٹیں گے، عرب کی گلیوں میں مجھ کو مکہ کی گھسیٹیں گے، تب بھی میں بولوں گا احد احد. میں نہیں مانوں گا ان کی بات، میری جان لینے میں دین نہیں چھوڑوں گا. اس کو بولتے ہیں انٹیلیجنٹ. جو دنیا کھونے کے لیے تیار ہو لیکن آخرت کھونے کے لیے تیار نہیں، اس کو عقل مند بولتے ہیں. اور صحابہ اسے عقل مند تھے، جو سب کھو سکتے تھے لیکن حق کو کھو نہیں سکتے تھے. جو اپنی دنیا کو مٹانے کے لیے تیار تھے، اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن حق چھوڑ نہیں سکتے تھے. ہماری جان لے لو، ہم نہیں چھوڑیں گے. صحابی ان کو پوچھا جا رہا ہے تم کو چھوڑ دیتے ہم لوگ، تم نبی کے بدلے تم کو چھوڑ دیں گے، چلے گا؟ کہا تم بہت دور کی بات کر رہے ہو، میری جان نکال لی جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا چبھے یہ بھی مجھ کو پسند نہیں ہے. کہ میری جان بچنے کے بدلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے یہ بھی ہم نہیں مانتے. بتائیے کیا کیلیبر کے لوگ تھے وہ لوگ، کیا اعلیٰ قسم کے لوگ تھے وہ. مرد مرد، عورتیں عورتیں، بچے بچے. دو صحابی چھوڑ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں چچا وہ ابو جہل کون ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ابو جہل کون؟ صحابی کہتے کیوں، تم کو اس سے کیا کام ہے؟ کام نے سنا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اگر وہ ہم کو مل جائے
جب تک کہ ہم مر جائیں، ہماری جان نکل جائے یا ہم اس کو قتل کر دیں، اس سے ہم جدا نہیں ہوں گے. دونوں بھائی بھائی سگے. بچوں میں کیا جذبہ ہے؟ ہمارے نبی نہیں. یہ آمادگی ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی دل و جان سے زیادہ چاہنا. یہ جو چیز تھی صحابہ، یہ کوالٹی ان کی تھی. وہ لوگ ہاں اور نہ کے بیچ میں شاید والے لوگ نہیں تھے. آج ہماری پوری قوم وہی ہے انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ کا مطلب کیا تھا ان کے یہاں؟ انشاءاللہ ہاں. یہاں کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی یعنی ٹالا. آج یہ قوم ہے. وہ لوگ ویسے لوگ نہیں تھے. وہ لوگ ایک بار زبان دے دیں جان چلی جائے گی زبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں. چھوٹی سی بات ہے، کسی سے کچھ مانگنا نہیں. وہ صحابی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اتنا لحاظ رکھا اپنی زندگی میں کہ ان کا اگر چابک بھی گر جاتا سواری کا تو اس کو بھی کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں بولتے. سواری پر سے اترتے، خود اپنا چابک لیتے، پھر سواری پہ سوار ہوتے تھے. کیوں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی سے کبھی مانگنا مت کچھ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے حبیب نے، میرے خلیل نے مجھ کو اس بات کا 3 باتوں کی تاکید کی ہے، میں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا اس کا. وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھنا، مہینے کے روزے رکھنا، 3 روزے ایام البید کے، اور ایک بات ہے جو میں بھول گیا ہوں. 3 چیزوں کا مجھ کو حکم دیا ہے. پابندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گرنے نہیں دیں گے. بات گرنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے. صحابہ آپ وضو کر رہے ہیں، دیکھا غالباً ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور ہیں، جب آئے حدیبیہ کے وقت میں تو دیکھا وہاں پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور صحابہ بیٹھ کے آپ کے وضو کے قطرے لے رہے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ پر، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ برکت کا ذریعہ ہے، شفا کا ذریعہ ہے. واقعی ہے ایسا، ہم آج بھی مانتے ہیں اس کو. کوئی آدمی اس کو شرک اور بدعت نہیں مانے، بیوقوف ہوگا وہ ایسا کہے گا. لیکن اس زمانے میں تھا. آج وہ چیز معلوم نہیں، آج وہ ہے باقی چیزیں نہیں ہیں. کوئی بھی آدمی کچھ بھی دعویٰ کرے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. لیکن واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے جب گرتے تھے، بخاری کی روایت ہے، اس کا پانی وہ لے کے چہرے پر، ہاتھ پر ملتے تھے. اور اگر کسی کو نہیں ملا تو کیا کرتے تھے؟ اس کے ہاتھ سے وہ گیلاپن لے کے اپنے چہرے پر ملتے تھے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے یعنی شفا کا ذریعہ ہیں، اور ہم آج بھی اس کو مانتے ہیں. دوا کی گولی سے ہوتا نا تو وہ کیا ہے؟ وہ آسمان سے اتری، اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈالتا ہے. یہ بھی وہی صحیح ہے، سمجھ کے چلو. یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا، یہ غیبی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے اسباب کی طرح اس کو بنا کے رکھا ہے. تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی وہ زمین پہ اس کے قطرے گرنے نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا گرنے دیں گے زمین پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے زیادہ مجھ کو کچھ پسند نہیں تھا، لیکن میں نظر بھر کے آپ کو نہیں دیکھتا تھا آپ کے رعب کی وجہ سے. آپ کی شخصیت ایسی تھی، آپ کی پرسنالٹی اتنی پاورفل شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اچھے اچھے آپ کے پاس آتے تھے الٹا سیدھا بولنے کے لیے، لیکن جب بیٹھتے تھے واقعی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اتنا بڑا پاور تھا، ایک دبدبا تھا کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے تھے. صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ آپ کو نظر بھر کے بھی میں نے دیکھا نہیں، کیونکہ نظر ملانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ بات کرتے تھے اور ہمارے گویا کے سروں پر چڑیا بیٹھی، اتنے ادب کے ساتھ میں ہم لوگ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ایک دم ادب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، ان سے خواب پوچھتے
بتاؤ آج کس نے کیا خواب دیکھا؟ آپ صحابہ خواب بتاتے ہیں. پھر آپ بیٹھے رہتے، صحابہ ادھر ادھر کی جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے تھے کہ میں جاہلیت میں ایسا کرتا تھا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، میں تو اونٹ چراتا تھا تو ایسا ہوتا تھا، میں شرک ایسا کرتا تھا، دیکھو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اسلام دیا. باتیں کرتے اور ہنستے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے بیٹھے مسکراتے رہتے تھے اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، اٹھ کے جاتے نہیں تھے. وہ اپنی باتیں کرتے، آپ خاموش سنتے رہتے تھے اور آپ ہنسی کی بات آتی آپ بس مسکراتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اعتبار سے اگر واقعی لائق لوگ کوئی تھے تو یہ لوگ تھے، واقعی لائق لوگ تھے. اللہ نے پورے ساری انسانیت میں سے ان کو چنا. اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ان کو چنا، واقعی وہ لائق تھے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، حضر اور مدینہ میں دن رات ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے ہیں. اگر وہ ایک کے پیچھے واقعات بیان کرتے چلے جائیں بہت لمبا ہو جائے گا. اصل موضوع ہمارا کیا ہے کہ واقعی صحابہ کا مقام کیا، لیکن اس سے تھوڑا سا اور ان سے دل ہمارا جڑتا بھی ہے. واقعات آدمی کے اس کی شخصیت کو اور نمایاں کرتے ہیں. تو صحابہ کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے ان واقعات میں جو ہوئے، جو انہوں نے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام نہیں پہنچانا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی لائق نہیں ہے، اور ان کو برا بولنا آدمی کو ملعون بناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. آپ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد، ایک مٹھی اناج اگر وہ صدقہ کرتے ہیں یا کچھ بھی صدقہ کرتے ہیں، مٹھی بھر کوئی چیز ہو اس کو وہ صدقہ کر دیں، اس کے برابر ان کا احد پہاڑ سونے سے بھرا ہوا بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکتا. ولا نصیفہ، آدھا مٹھی بھی نہیں. یعنی ان کی نیکی اور بعد والوں کی نیکی، ان کے علاوہ دوسروں کی نیکی دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی اصل نہیں ہوتی ہے، کوالٹی اصل ہوتی ہے. مقدار اصل نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی کتنی اعلیٰ ہے. بھائی پورا ایک کمرہ بھر کے کوئلہ اور ایک ہیرا، آپ اس کی قیمت کا فیصلہ وزن سے کریں گے کہ اس کا وزن زیادہ ہے، کوئلے کا وزن، پتھر کا وزن زیادہ اور ہیرے کا کم ہے، لہٰذا اس کے وزن کی، اس کی قیمت کا، وہ کوالٹی اس کی کتنی ہائی ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. ہیرا ہے وہ، یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، پتھر ہیرے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. چاہے پتھر کو آپ تراش لیں، ندی کے کنارے سے لائے اٹھا کے اس کو تراش کے آپ نے بنایا، کتنا اچھا دکھ رہا ہے، وہ پتھر ہے، وہ ہیرا نہیں ہے، وہ ہیرے کی قیمت والا نہیں ہو سکتا چاہے اس سے بڑا ہو. تو صحابہ کی نیکی، صحابہ کا دین کے لیے خرچ کرنا، بعد والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دیں تو صحابہ کی ایک مٹھی، آدھا مٹھی خرچ کے برابر وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ زمانے کا فرق ہے، زمانے کا فرق ہے. واقعی جب اسلام کو ضرورت تھی تب انہوں نے کیا ہے. اسلام کے پھلنے پھولنے کے بعد تم کر رہے کوئی مطلب نہیں اس میں، ٹھیک ہے وہ بھی نیکی ہے لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہا کہ تم صحابہ کو برا مت کہو. تم اگر ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو گے تم یہ مت سمجھو ہم بہت کر رہے ہیں، انہوں نے تھوڑا کیے ہم زیادہ کر رہے ہیں. اچھا تیرا زیادہ ان کے آدھا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ان کی برابری تو کر سکتا ہے نہیں.
اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کی چھوٹی نیکی بھی بعد والوں کی بڑی بڑی نیکیوں سے زیادہ ہے. لہذا کوئی آدمی سوچے کہ ہم ان سے زیادہ نماز پڑھیں، ان سے زیادہ روزے رکھے، اتنی عمر پائے اور ان سے بڑھ کے ہمیں، نعوذ باللہ، یہ جاہل آدمی ہے، یہ گستاخ ہے. صحابہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری پہاڑ جیسی نیکیوں سے زیادہ بہتر ہے. لہذا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے نمبر 1 صحابہ کو برا مت کہو، 2 تمہاری کتنی بھی نیکی کرو ان کے برابر تم ہو سکتے نہیں. تو جب نیکیاں ہماری ان کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، ہم ان کے برابر ہو سکتے؟ کتنی بھی نیکی کرو ان کی نیکی سے ہم بڑھ سکتے نہیں. تو چاہے ان کی نیکیاں تھوڑی ہوں لیکن وہ نیکیاں کیا ہیں؟ بہت وزنی ہیں. اور ہماری نیکیاں زیادہ بھی ہوں ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ہلکی ہے. ان کے مقابلے میں ہلکی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے کسی پیڑ پر چڑھے اور نیچے سے صحابہ دیکھ رہے ان کو. دبلے پتلے صحابی تھے ایک دم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے، بہت علم، ایک دم ہائی کیلیبر کا انسان، بہت زیادہ علم. اتنا علم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ بھیجا ان کو، تو کہا کہ میں ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، ان کی مجھ کو بہت ضرورت ہے، لیکن میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے. لہذا یاد رکھو بہت 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 قیمتی آدمی جس کو بھیج رہا ہوں. اور کچھ وقت کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ انہوں نے پورے کوفہ کو، پورے عراق کو، کوفہ کو علم سے بھر دیا. ایک دم ہائی لیول کے آدمی. خود ان کا اپنا قول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، سورت سفر میں، حدر میں کب نازل ہوئی، کوئی آیت کس بارے میں نازل ہوئی مجھ کو معلوم نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ قرآن کا کوئی علم رکھنے والا ہے اور اونٹ مجھے اس تک پہنچا سکتا ہے تو میں ضرور جاؤں گا. علم کا کمال اور تواضع کا کمال دونوں جمع ہونا بہت مشکل ہے. علم اپنے ساتھ گھمنڈ لاتا ہے کہ نہیں؟ جہالت والا آدمی کیسا، اپنے کو کچھ بھی نہیں معلوم، بابا چھوٹا بن کے کونے میں بیٹھتا ہو کدھر. تبھی علم والا ویسا نہیں رہتا ہے. علم کی ایک اپنی اکڑ رہتی ہے، پیسے کی بھی اکڑ ویسی ڈینجر نہیں رہتی. علم کی اکڑ پیسے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. لیکن آپ ان کو دیکھیے، صحابی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی آیت، کوئی صورت ایسی نہیں معلوم مجھ کو، لیکن اگر آج بھی مجھ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ اس سلسلے میں جانتا ہے اور اونٹ پہنچا سکتا ہے تو میں ضرور جاؤں گا. میں خود چل کے جاؤں، اس کو بلاؤں گا نہیں، ادھر ذرا پوچھنے کا تیرے سے کچھ تو بھی، میں خود چل کے اس تک جاؤں گا. تو علم کا کمال اور تواضع کی کمال. یہ صحابی چڑھے پیڑ پہ ڈالی توڑنے کے لیے، داتون، مسواک. صحابہ نے دیکھا نیچے سے ان کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنسے. کیا آدمی، دبلا پتلا ایک دم، اتنی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ لوگ ہنس رہے ہیں ان کو دیکھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی پنڈلیاں کو دیکھ کے ہنستے ہو، اللہ کی قسم ان کا وزن اللہ کے ہاں ترازو میں بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، بہت پہاڑ سے وزنی ہے. یہ تمہارے نزدیک لگ رہا کیسے دبلا پتلا آدمی ہے، یہ قیمتی اللہ کے نزدیک بہت، ان پنڈلیوں کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. یعنی اتنا قیمتی انسان ہی ہے. تو ایک صحابی آپ دیکھ لیں ان کی زندگی کو، آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی ایک آدمی بعض اوقات دکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے. دبلے پتلے صحابی تھے لیکن ان کا وزن کتنا زیادہ ہے. تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ وزنی تھیں، ان کی نیکیاں بھی زیادہ وزنی تھی. بعد والے کچھ بھی کریں ان کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی طرح بن بھی نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے، ان کا مرتبہ نہیں پا سکتے. اور اگر کوئی آدمی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ بڑا کرائم ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہے، جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، جو میرے صحابہ کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ، سب سے پہلے اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، پھر اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ یہ بچے گا کہ مرے گا؟ ہلاک ہوگا یہ۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور سارے نیک بندوں کی لعنت اس پر ہو، سارے انسانوں کی لعنت اس پر ہو، وہ کیسا بچے گا؟ تو کوئی چھوٹی چیز ہے جو اتنی بڑی لعنت ہو رہی اس پہ؟ صحابہ تو ہے، کیا ہوتا؟ چلتا نا، چلتا۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت کوئی چھوٹی چیز ہوتی تب اتنی بڑی لعنت ہوگی؟ بہت بڑی چیز ہے، تب جا کے اتنی بڑی لعنت ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں اور جنت کے وارث ہیں۔ شیعہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت دے، کہتے ہیں کہ صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، گنتی کے کچھ تھے جو بچ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مہاجرین کے بارے میں، ایک ایک کر کے دیکھیں گے ذرا، مہاجرین کا دیکھتے ہیں۔ ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائهم بمقدار 500 سنہ۔ مہاجرین میں سے فقراء، غریب مہاجرین، محتاج، تنگ دست، غریب مہاجرین مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ تو ان میں کچھ مالدار تھے، کچھ کیسے تھے؟ غریب تھے۔ تو کہا جو غریب مہاجرین ہیں وہ مالدار مہاجرین سے کتنے سو سال پہلے جنت میں جائیں گے؟ 500 سال۔ اب معلوم یہ ہوا کہ 500 سال پہلے تو یہ جائیں گے، اور جب 500 سال بعد ہوں گے تو کون جائے گا؟ معلوم ہے کہ سارے کے سارے مہاجر کیا ہیں؟ جنتی۔ یہی معلوم ہو رہا ہے نا اس سے کہ ان سے ٹھیک ہے پہلے جائیں گے بھائی، پہلے کون جائے بعد میں کون جائے اللہ کی مرضی، اللہ ہر ایک کو اس کے۔ اب ہمارا نمبر کب لگے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا نمبر کب لگے گا بھائی؟ کیونکہ حساب کتاب مالدار کے اعتبار سے اس کا حساب بھی ہوتا ہے۔ اس سے یہ مقصود ہی ہے یہاں بتانا، قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہیں، تو 500 تو بہت جلدی ہو گیا۔ وہ دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا بڑا ہے۔ 500 کی تو گنتی ہی نہیں اس کے اندر کچھ۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ مہاجر غریب ہوں امیر ہوں، سارے مہاجر کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ سارے کے سارے مہاجرین جنتی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ پھر صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جن کا دل، جن کا نام سن کے شیعہ کا دل کٹ جاتا ہے، خنجر گھونپ دیے جسے سینے میں، جنتیوں کے بارے میں جب لسٹ گنائی تو سب سے پہلے ان دو کا نام بتایا۔ نام لے کے بولیں گے صحابہ، بولے تو کون؟ اہل بیت۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا ٹھہر تو، ذرا صبر تو لے۔ نام لے کے بتایا کون کون جنت میں، اور سب سے پہلے ایک دم سرے فہرست لسٹ میں سب سے پہلے نام کن کا؟ جن کا نام سن کے ہی پیٹ میں شیعہ کے درد شروع ہو جاتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ آپ شیعہ سے اس پہ بحث کرو ہی مت۔ کوئی بھی شیعہ آپ کو ملے بولے دیکھو بھائی وہ سب چھوڑ دو، خالی دو آدمی کے بارے میں ہم کو بات کرنے کا ہے، ان کو تم مانتے نہیں مانتے، بس ہمارا اس پہ ہی جھگڑا ہے، باقی سب بات کی بات۔ وہ سب ماننے کے لیے تیار ہو، دو لوگ کبھی نہیں مانے گا، اتنا کڑوا گھونٹ وہ کبھی نہیں پی سکتا ہے، اس کو پرورش اس پہ ہوئی ہے۔
ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نفرت پر وہ پروان چڑھا ہے، اس کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے ان کی نفرت. اتنا برا بولتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، وہ بھی انسان ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اتنا برا بولتے ہیں کہ کوئی غیرت مند آدمی نہیں سن پائے گا، 5 منٹ بھی سن نہیں پائے گا، اتنا برا بولتے ہیں. خاص طور سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عمر. شیطان بھاگتا ہے نا، وہ پیمانہ ہے ہمارے لیے. بلکہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے لیے پیمانہ ہے، تب بھی چل جائے گا، کوئی غلط بات نہیں ہے. ان سے محبت نہیں کا مطلب گیا کام سے، بہت مشکل. ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. عمر دینی غیرت کی مثال ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک انسان غیرت مند کیسا ہونا چاہیے، دین کے بارے میں غیور انسان، اور مسلمانوں کا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے. کیا آپ سوچئے گشت رات میں کون لگاتا ہو؟ رات میں خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اور بستیوں میں گھومے وہ آدمی دیکھنے کے لیے کہ رعایا کا حال کیا ہے، کوئی پیدا ہوا ایسا؟ اور دیکھا عورت ہے، غریب بچے رو رہے، جا کے پوچھا حال احوال کیا ہوا، کیوں رو رہی؟ کہا میرے بچے بھوکے ہیں. جا کے خود اپنی پیٹھ پر لاد کے اناج لے کے آ رہے ہیں بیت المال سے، اور خود پکا کے کھلا رہے ہیں اس کو، عورت کو، بچوں کو، اور تھوڑی دیر دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کو، کھا رہے ہیں، بچے خوش کھیل رہے ہیں. کون کرتا ہے ایسا؟ ساتھ والے کہہ رہے ہیں میں اٹھا لیتا ہوں. کہا میرا بوجھ قیامت کے دن بھی تو اٹھائے گا. ساتھ میں ہے، خادم ہے، وہ خود کہہ رہے میں اٹھاتا نا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تو اٹھائے گا. ڈانٹ رہے ہیں اس کو. اور کہا آپ کیوں بیٹھے دیکھتے ہیں ان کو؟ کہا کہ میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا، ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اور اس عورت کو بتایا تک نہیں کہ میں تمہارا خلیفہ امیر المؤمنین ہوں. وہ عورت کہہ رہی ہے باقی لائق تو تم تھے خلیفہ بننے کے، وہ عمر سے میں نپٹ لوں گی کہ مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھا ہے، اب ملی نہیں ہے بیچاری، وہ آئی ہے دور سے کدھر سے تو بھی، اور یہ ہمارا حال ہے. کہا کہ ہاں کل تم پہنچو گی نا تو وہی مجھ کو بھی پالو گی. آپ سوچئے کہ بتا بھی نہیں کہ وہ ڈر جائے گا، ساری غلطی ہو گئی، میں نے غلطی سے بول دی، کچھ کرو مت میرے خلاف. نہیں، وہ اپنا مقام جتاتے نہیں تھے، وہ مقام والے لوگ نہیں تھے، وہ کام والے لوگ تھے. آج آدمی بستی کا کارپوریٹر بنا بھی نہیں، خالی کھڑا ہونے والا ہے، وہ بھی کھڑا بھی نہیں، وہ ٹکٹ بھی نہیں ملا، پورے گاؤں میں پورا کیا ہے یہ. اور وہ خلیفہ ہیں، ان کا نام سن کے ہی لوگوں کو پیٹ پتلا ہو جاتا تھا. عمر بن خطاب، لیکن وہ کیسے انسان، نرم ایک سیدھے سادے، لیکن اصول میں سخت. دیکھیے ایک آدمی دل کا نرم ہے لیکن اصول میں اس کو سخت ہونا چاہیے، اصول میں لچک نہیں. تعلقات برداشت کرنے کے اعتبار سے اور بات ہے. ان کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سامنے آ جائے، قرآن کی آیت سامنے آ جائے، ایک دم رکنے والے. کسی بھی مسئلے میں تم آیت پیش کر دو قرآن کی، فوراً لگام گویا کہ لگ گئی ہے، ایک دم ہاتھ باندھ دیے گئے جیسے کہ اللہ کی بات سنتے ہی رکنے والے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور زندگی کتنے واقعات آپ دیکھیں گے زندگی کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں ان کی ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے منبر پر، اور ان کے جبے میں 13 پیوند اور ایک چمڑے کا، کہ کپڑا بھی نہیں ملا ان کو تو چمڑا مل گیا، چمڑے سے ہی سی دیا پیوند کو اپنی ستر کو چھپانے کے لیے. اتنا پرانا کپڑا.
صحابی کہتے ہیں مجھ کو لے گئے کھانے کے لیے، خوش ہو گئے، دعوت تو حضرت عمر کے یہاں پہ، ایسا سوکھا کھانا کہ حلق سے اترنے کو تیار نہیں، ایسی دعوت ان کی، یہ ایک دن نہیں کھا سکے، وہ روزانہ کھا رہے ہیں۔ سوچیے کیا، ان سے جو نفرت کرتا ہے وہ نفرت کے لائق ہے، ان سے جو نفرت کرے وہ نفرت کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بتایا کون جنتی۔ ایک روایت جس کو امام احمد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، امام احمد نے سعید ابن زید سے اور امام ترمذی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں، وعثمان فی الجنہ، حضرت عثمان یہ بھی جنتی ہے، وعلی فی الجنہ، علی جنت میں، چوتھا کہ پہلا نمبر کون سا ہے؟ یہ چوتھا ہے۔ ہم بھی جیسا نبی نے ترتیب رکھی ہم بھی اسی ترتیب سے فضیلت مانتے ہیں۔ امت میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی ہے۔ ہم نمبر 1 پہ حضرت علی کو رکھتے نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی کو ہم نہیں مانتے، مانتے ہم لوگ اپنی دل و جان سے مانتے ہیں، اور حضرت ابوبکر اور عمر کو ان کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن مراتب وہی جو نبی نے بتایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ترتیب نبی نے رکھی، ہم بھی اسی ترتیب سے مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کہا وطلحہ فی الجنہ، طلحہ یہ بھی جنت میں، والزبیر فی الجنہ، زبیر رضی اللہ تعالی، زبیر بن عوام وہ بھی جنت میں، وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف وہ بھی جنت میں، وسعد فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، یہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص۔ مسند احمد کی دوسری روایت میں کہ سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے۔ اور وسعید فی الجنہ، سعید کون؟ سعید ابن زید جو خود اس حدیث کے راوی ہیں مسند احمد کی روایت میں، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح بھی جنت میں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید اور عبد الرحمن اور ابو عبیدہ، یہ 10 ہیں، یہ سب کے سب جنت میں ہیں۔ لیکن پہلے 2 کون ہیں؟ ہاں پہلے تو ابو بکر و عمر۔ کوئی بھی شیعہ ہم بولتے وہ سب چھوڑو، پہلے ہم کو بولو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی ہے کہ نہیں، اور امت میں سب سے افضل ہے کہ نہیں، پہلے ہم کو اس پہ بات کرو، باقی سب بعد میں۔ کبھی وہ مانے گا نہیں، ان کو مانے تو ہم تم کو مانے، ان کو نہیں مانتے تو ہم تم کو نہیں مانتے، ان کو ماننا پڑے گا۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور دین کی سب سے اہم ترین چیز نماز، جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے، اس چیز میں لوگوں کا مقتدا تسلیم کیا، اس کو امت کے دنیوی معاملات میں ہم امیر نہیں مانیں گے، اس کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ سب سے اہم مسئلہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں سب کو لیڈ کرنے لائق ہے، زندگی کے دوسرے معاملات میں لوگوں کو لیڈ کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ لہذا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے اہم ترین سفر، سب سے خطرناک سفر میں ساتھ میں لیا، اتنا بھروسہ کیا، تم کو بھروسہ نہیں اس کے اوپر؟ اپنی جان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر بھروسہ کیا، ساتھ میں لیا ہجرت کے سفر میں، جو غار میں رکے، اور جس کے بارے میں نبی کا جملہ یہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے جملہ نقل کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
اپنے ساتھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ اور تیرے بھی ساتھ ہے۔ تو قرآن میں یہ بات ثبت ہو چکی ہے کہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کی تائید، اللہ کا ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ ہم ان کو نہیں مانیں گے؟ جس نے سب سے پہلے تسلیم کیا، جس کو لقب دیا گیا صدیق کا، مشرکین نے کہا دیکھو کیا بول رہے تمہارے ساتھی ابھی، کیا بول رہے؟ پہلے تو آگے کیسا پوچھے، پبلک بھی بہت ڈاکو ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی کہے کہ ایک راتوں رات وہ یہاں سے مکہ سے بیت المقدس تک گیا واپس بھی آیا، ہوتا کیسا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ اب وہ کیسا ہے؟ ان کی اوقات کے حساب سے بات ہو رہی نا، ایسا ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ ایک دم نالائق لوگ ہیں، ٹھیک بولے نہیں ہو سکتا ایسا۔ زمینی اسباب اور قائد زمین کا قانون، اب آسمانی قانون کی بات نہیں ہوئی نا ابھی، وہ تو بول رہے بولے ہم لوگ۔ اس سے بھی ڈینجر بات تمہارے ساتھ ہی بتا رہے ہیں۔ وہ کیا بتا رہے؟ وہ بتا رہے آسمان پہ جا کے آئے۔ کون بتا رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ بول رہے کیا؟ اچھا ہاں بول رہے ہو ایسا، تو بول رہے تو رہیں گے ایسے۔ ہر بولے ایسا کیسا ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا وہ ہوتا؟ بولے ہاں ہوتا۔ اگر وہ بول رہے ہیں تو ہوتا، اگر وہ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے روزانہ جبریل کئی بار آتے جاتے ایک بار میرا نبی گیا تو کیا ہوا؟ دن میں کئی مرتبہ جبریل آتے جاتے ہیں، ایک بار ہمارے رسول چلے گئے تو کیا بڑی بات ہے؟ جان اللہ بھیجنے والا جبریل کو کون ہے؟ اللہ۔ جبریل اپنی قدرت سے آتے کیا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں، اپنی طرف سے تھوڑی آتے اور اپنی قدرت سے تھوڑی آتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق اور قدرت دینے سے آتے ہیں۔ تو جو ان کو قدرت دیتا ہے فرشتوں کو، ابھی نبی کو بھی لے گیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس دن روایت میں ہے کہ اس دن ان کو صدیق کہا گیا ہے، سچا، ذرا بھی جھجک نہیں ماننے میں۔ نبی نے بولے ہاں صحیح، بالکل صحیح، ہمارے نبی نے بولے ہم مانتے اس کو، عقل میں آئے تو بھی مانتے۔ تھوڑی دیر پہلے بولے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اب جب بتایا گیا کہ معاملہ کس کا ہے، اوہو یہ نبی کا معاملہ ہے، ہاں نبی بتا رہے تو ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تھوڑا بھی ایک بھی خلش نہیں، تھوڑا بھی پلک جھپکنا نہیں۔ ایسا بولے کیا؟ تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تھوڑا مشورہ کرنا پڑے گا، کچھ نہیں۔ نبی نے بولے ہمارے ہو خلاص، یہ ایمان۔ ان کو ہم نہیں مانیں گے، ان کو ہم نہیں مانیں گے، ان کو مقام نہیں دیں گے دین میں، جس کی تصدیق کا یہ حال ہے کہ جس کی تصدیق کی تصدیق نبی کر دے، جس کے اوپر نبی کا اتنا اعتماد ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا اور کسی پہ راضی نہیں ہوتے ہیں، اور میری جگہ اگر کوئی نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑا ہو تو کون؟ ابو بکر، امامت ابو بکر کریں گے، اتنا اعتماد۔ اور حضرت عمر، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے قلب پر حق کو جاری کیا ہے۔ ان کی زبان اور ان کا دل حق والا ہے، حق بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا ہے۔ اور کیا؟ جس راستے سے عمر جائیں اس سے شیطان نہیں جاتا ہے، اس کی شامت آئی ہے، اس راستے سے شیطان نہیں جاتا ہے۔ اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، ہونے والا تو ہے نہیں، لیکن ان کی فضیلت میں اتنی لیاقت اس آدمی میں ہے، اتنی دور اندیشی اور وحی سے مطابقت والا مزاج کہ ان کی رائے کی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ تائید کر دے، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دوسرے مسائل ہو، چاہے منافق کی نماز نہیں پڑھنا جنازے کی ہو۔ کتنے علماء نے کتابیں لکھی اس کے اوپر،
کہ وہ آیتیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ نے نازل کی ہے، چاہے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا معاملہ ہو، کئی مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کی وجہ سے اپنی رائے بدلتے تھے۔ کوئی معمولی شخصیت ہے نبی کو مشورہ دے اور نبی اپنی رائے چینج کر دے، معمولی بات ہے۔ دو واقعے بتا دوں، بات ختم کرتا ہوں، بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں اور کھانے کے لیے کمی ہو گئی۔ کچھ صحابہ آئے کہا اللہ کے رسول اونٹ ہے سواری کی، ہم لوگ اسی کو ذبح کرتے ہیں، سب کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مناسب سمجھو تو کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا اللہ کے رسول آپ ایسا حکم دے دیے، لوگوں کو اجازت دے دیا آپ؟ کہا ہاں، ایسا مت کیجیے، دے دیے ایسا مت کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا پھر سواریاں ہماری ختم ہو جائیں گی، ایک ایک کر کے ابھی ایک تھوڑی سا سلسلہ شروع ہو جائے گا، سواریاں کم پڑے گی، سفر کے لیے نقصان ہو جائے گا۔ کہا پھر؟ کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ سب کا توشہ جتنا ہے سب جمع کیجئے، دعا کیجئے نا اللہ سے، آپ ہیں نا، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ سب کا جمع کیے اور ایک چھوٹا جو دسترخوان ہوتا ہے، چھوٹا سا جو چمڑے کا بنا ہوا، اس پہ سارا لا کے ڈال دیا۔ ایک دسترخوان پہ بھی مشکل سے آ رہا تھا، وہ اتنا کم بچا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور کہا اب بھرو برتنوں میں اپنے۔ شروع ہوا کام، صحابہ بھر رہے برتن میں بھر رہے، سب برتن بھر گئے اور جتنا ہے ویسا کہ ویسا باقی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر آگے کہا اللہ کے رسول ایسا کریں گے نقصان ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیے، آپ کی بھی تواضع دیکھیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیے کتنے آپ متواضع تھے۔ آپ نے نہیں کہا میں نے بول دیا نا ایک بار پھر آ کے اس کو چینج کرنے بول رہے، نہیں، آپ نے کہا ایسا ہے، ہاں ٹھیک ہے ایسا کرو۔ یعنی ان کا کیلیبر کتنا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے مشورہ دیں آپ ایسا مت کیجیے، ایسا کیجیے، اور آپ اس کو مان رہے ہیں، کا مطلب کتنی لیاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی تھی کہ واقعی یہ جب بول رہے ہیں تو کچھ بات ہے۔ کیونکہ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی آپ کو حکم تھا کہ آپ صحابہ سے کیا کریں، مشورہ کریں، ان کا مشورہ مانیں اگر واقعی بات لاجیکل ہے تو۔ ان کا مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے۔ پھر دوسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے، صحابہ نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ اٹھ کے چلے گئے۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے، اور صحابہ کو پریشانی ہوئی کہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوگی مدینہ میں۔ اب ڈھونڈنے نکلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں پہنچا، اور باغ میں بھی جو ہے دبا ہوا راستہ ایک دم تھا، اس میں سے گھس کے باغ میں گئے، دیکھا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پہ، مل گئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ ایسی چلے آئے، ہم لوگ سب ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو۔ کہا ایسا ہے، ہاں کہا ایسا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو ملا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا یہ جوتیاں لے جاؤ اور دیوار کے پار جو بھی تم کو مل جائے جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ یعنی آپ کی طرف سے گویا کہ یہ ایک بشارت ہے، نبی اللہ کی موافقت ہو جائے، نبی کے مزاج سے کچھ بھی ہونے والا، کام بننے والا بھی، جو بھی ملے اس کو دے دو، میری جوتیاں لے جاؤ، ہاں سیف ہے نبی، گارنٹی اس بات کی، اور اس کو اگر وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ وقت ہے قبولیت کا۔ سب سے پہلے کون ملا؟ حضرت عمر۔ کہا دیکھو میں آیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ جوتیاں آیا، اور کہا کہ جو بھی ملے اس کو سب سے پہلے کیا کرو، جنت کی بشارت دے دو۔ زور سے سینے پہ مار، چلو واپس۔ حضرت عمر ہے وہ، اور سینئر ہے، یہ بھی مانتے تھے سینئر ہے۔ کہتے میں بالکل گر گیا ایسا سورین کے بل، اور رونا آیا مجھ کو۔ بولے بالے حضرت ابو ہریرہ جو ہیں بہت نرم صحابی تھے، ایک دم بولے بالے سیدھے سادے ایک دم۔ کہتے روتے روتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ، کیا ہوا؟ پیچھے پیچھے یہ بھی آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول ایسا اس کو بول رہے ہیں آپ، لوگ کمزور ہو جائیں گے عمل میں، اسی پر آپ تکیہ کریں، اسی پر لوگ تکیہ کر لیں گے۔ اگر ان کو معلوم پڑ جائے جنت کی بشارت ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں بس، تو پھر وہ عمل میں کمزور پڑ جائیں گے، آپ ایسا مت کیجیے۔
کہا ٹھیک ہے جانے دو، پھر ان کو عمل کرتے رہنے دو. یعنی کس کا مشورہ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ٹھیک ہے جانے دو، ان کو عمل کرنے دو، چھوڑ دو اس کو، مت کرو ایسا. حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے ملا کون؟ آلریڈی لائق ہے. یہ نہیں کہا ماشاء اللہ چلو اپنی جنت کیا ہو گئی ابھی پکی ہو گئی، میں نے سنا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں، امت کا حال جان رہے ہیں، امت کو مجاہدہ کرنے دو. ان کو اگر فضیلت اس وقت بتائیں گے بے عملی کی طرف وہ چلے جا سکتے ہیں. دور اندیشی کتنی ہے. اگر ان کی بات غلط ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبول نہیں کرتے، لیکن واقعی ان کی بات صحیح تھی. تو یہ یعنی اس طرح کی کئی واقعات ہیں. ان کو نہیں ماننا، جن کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، اور جن کا مقام اور جن کی رائے کے مطابق وحی اللہ نازل کرے ان کا مقام ہم نہیں جانیں گے، جس کا آسمان سے آتھینٹسٹی جس کی آ رہی ہے. لہٰذا جو لوگ ان دونوں کو نہیں مانتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں، گنتے بھی نہیں. ہماری نگاہ میں ایسے لوگ کچھ بھی نہیں ہے جو ان دو کو نہیں مانتے. لہٰذا ہم جب بھی بات کریں ہم پہلے بولتے بھائی ہاں ٹھیک ہے ہم تو بہت محبت کرتے ابو بکر و عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تمہارا کیا بولنا ہے؟ وہاں اس کو کیا ہوتا ہے؟ ہاں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا اس کی، وہاں پیٹ میں درد شروع ہوتا، اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکلے گی، بولے گا ہی نہیں. یہ ہمارے لیے پہلا لیول ہے، پہلا ٹپا بولتے ہیں نا. یہ پار کرو تو پھر آگے کی بات ہے، یہ نہیں تو نہیں، پھر جاؤ گھر کو. ان کو ماننا پڑے گا اور ہم بتائیں گے، ثابت کریں گے کہ واقعی جنتی ہے. تمہاری پوری شیعیت کی کیا ہو جائے گی؟ بنیادی اکھڑ جائے گی اور ہم اکھاڑیں گے اس کو انشاءاللہ. دلیل کی روشنی میں، علمی اعتبار سے. ہم جھگڑا کرنے والے لوگ ہم لوگ نہیں. کوئی تو سوچے گا کہ جا رہے ابھی اکھاڑنے کو کچھ، تو بھی ان کے بنیاد ہے. علمی اعتبار سے اگر وہ مان لیتے ہیں تو ہم کو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی. تو صحابہ کا مقام ہے، ان کا مقام ماننا اپنے آپ کا مقام اللہ کے ہاں بنانے کا ذریعہ ہے، نہیں تو اپنا مقام کھونا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.